امریکہ سے جنگ میں ایران نے امریکہ کی فوج کے بخیے ادھیڑ دیے اور وہاں حملے کیے جہاں وہ گمان بھی نہیں رکھتے تھے، اور مسلسل حملوں کی وجہ سے امریکی فوج ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ اور وال سٹریٹ جرنل کی سٹوری بتا رہی ہے کہ کتنے بڑے پیمانے پر امریکی فوج کو نقصان ہوا، کہاں کن مقامات پر کتنے حملے کیے گئے، اور جب میں ان حملوں کی تعداد آپ کو بتاؤں گا تو آپ حیران رہ جائیں گے، اور جب مالیت بتاؤں گا کہ کتنا نقصان ہوا ہے اور وال سٹریٹ جرنل اس کو کس طرح کیلکولیٹ کر رہا ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ امریکی فوج کے واقعی بخیے ادھڑ گئے ہیں اور اس کے مشرق وسطی سے قدم اکھڑ گئے ہیں، اور بلا وجہ امریکہ ایسے ہی نہیں بھاگ رہا اور مختلف جگہ پر اپنے بہت سارے قیمتی ایکوپمنٹس کو ٹرانسفر کر رہا ہے، بچاتا پھر رہا ہے۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ وال سٹریٹ جرنل نے اپنی سٹوری میں بتایا ہے کہ ایران نے امریکہ پر اس جنگ کے دوران تقریباً 2000 حملے کیے، مختلف مقامات پہ کیے، 8 ممالک میں کیے، 20 ایسی جگہوں کو نشانہ بنایا جو فوجی اڈے تھے، فیسلٹیز تھیں یا اس کی طرح کی کوئی اور چیزیں تھیں جہاں پر امریکہ موجود تھا، اپنے اثاثوں کے ساتھ موجود تھا، اپنے انتہائی مہنگے ڈیفنس ایکوپمنٹ کے ساتھ موجود تھا، اور جب اس پہ حملہ کیا گیا تو اس کو ناقابل تلافی نقصان سے دوچار ہونا پڑا۔ جو اس نقصان کا تخمینہ ہے اگر اس کو لگایا جائے تو وال سٹریٹ جرنل بتا رہا ہے کہ تقریباً 13 ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان امریکہ کو ہوا ہے، اور ایک بہت چھوٹی سی وار ونڈو میں ہوا ہے، یعنی تقریباً 5 مہینے کی جنگ میں امریکہ کو یہ نقصان ہوا ہے۔ ان میں کہیں پر بھی وہ دعوے شامل نہیں ہیں جو ایران نے کیے ہیں۔ اگر ایران کے دعووں کو وال سٹریٹ جرنل کی سٹوری کے ساتھ آپ جوڑیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تقریباً 40 ارب ڈالر سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں، اور جو نقصانات میں آپ تک اب پہنچانے جا رہا ہوں کہ امریکی فوج کو ایران نے کہاں کب اور کتنا نقصان پہنچایا، اس کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا برا اور کتنا بڑا جھٹکا لگا ہے امریکہ کو، اور یہ صرف وہ اعداد و شمار ہیں جنہیں امریکہ تسلیم کرتا ہے۔ ان میں کہیں وہ اعداد و شمار شامل نہیں ہیں جن کے بارے میں ایران دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے اتنے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلائی، کہاں حملے کیے اور ان میں کتنے نقصانات ہوئے۔ تقریباً 8 ممالک میں 20 سے زیادہ امریکہ کی فیسلٹیز کو جب نشانہ بنایا گیا ایران کی جانب سے تو اس میں 42 امریکی ایئر کرافٹ، جن میں طیارے بھی شامل تھے، ڈرون بھی شامل تھے اور ہیلی کاپٹرز بھی شامل تھے، ان کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا۔ ان کی مجموعی مالیت کہیں پر بھی ڈسکس نہیں کی گئی ہے، لیکن اگر آپ اس کو جوڑنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 4-5 ارب ڈالر کے تو صرف یہی ایئر کرافٹ، ڈرونز اور ہیلی کاپٹرز تھے امریکہ کے، جنہیں نشانہ بنا کر ایران نے تباہ کر دیا۔ اس جنگ میں امریکہ کا ایک F-35 اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا حامل طیارہ، جدید ترین طیارہ، 120 ملین ڈالر کا ایک پیس، یہ وار مشین تباہ کر دی گئی ایران کی جانب سے۔ جو F-15 طیارے تھے انتہائی جدید طیارے ہیں، امریکی ایئر فورس کی شان ہے، وہ تقریباً 4 تباہ ہوئے ہیں اس جنگ میں، ایک ایران کے اندر ایران نے نشانہ بنا کر تباہ کیا، اور 3 طیارے کویت کے اندر ایک فرینڈلی فائر کا شکار ہو گئے اور اپنے ہی ڈیفنس سسٹمز نے انہیں دشمن کا طیارہ سمجھ کر تباہ کر دیا۔ اسی طرح ایک 700 ملین ڈالرز کا E-3 ایووکس سینٹری طیارہ جو اڑتا ہوا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے، اس کو پرنس سلطان ایئر بیس پہ سعودی عرب کی ایران نے حملہ کر کے تباہ کر دیا۔ بیلسٹک میزائل اٹیکس کے اندر اس کو 2 ٹکڑے ہو گئے، اور یہ منظر پوری دنیا نے تصویروں کے ذریعے دیکھا۔ اسی طرح KC-135 ریفیولنگ ایئر کرافٹ جو ٹینکرز ہیں، ان کو بھی نشانہ بنایا گیا، 5 تباہ ہو گئے، ڈیمیج ہو گئے، تباہ ہو گئے، اور یہ بھی سعودی عرب کی ایک ایئر بیس پہ کھڑے تباہ کر دیے گئے۔ اسی طرح MQ-4C ٹرائٹون جو ایک انتہائی مہنگا 450 ملین ڈالر کا ڈرون، سرویلنس بھی کرتا ہے، دور تک نظر رکھتا ہے، پورے اوشنز کو دیکھتا ہے، اور اس کے بعد یہ تقریباً بہت سے ٹارگٹس کو لاک کرنے کے بعد اپنے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے ذریعے ان اہداف کو جیٹس کے ذریعے نشانہ لگوا کر تباہ کرتا ہے۔ یہ ایک اڑتا ہوا MQ-4C ٹرائٹون آبنائے ہرمز کے اوپر اڑ رہا تھا، 52,000 فٹ کی بلندی پہ اڑ رہا تھا، 9,000 فٹ کی بلندی تک نیچے آیا، اور اس کے بعد نارتھ ایسٹ کی طرف مڑ کر، جو کہ ایران بنتا ہے، وہاں پر چلا گیا۔ اس کو کس نے ہیک کیا، کس نے جیم کیا، اس کے ساتھ کیا ہوا، اور 5th فلیٹ سے اڑنے والے 2 ہیلی کاپٹرز جو امریکہ کے تھے، وہ بہت تلاش کرنے کے باوجود نہ اس کو زندہ حالت میں تلاش کر سکے، نہ مردہ حالت میں تلاش کر سکے۔ اسی طرح 2 130J
MC-130J طیارے تھے جو اسپیشل آپریشنز کے اندر استعمال ہوتے ہیں، ان کو بھی نشانہ بنا کر تباہ کیا گیا۔ ایک H-60 ہیلی کاپٹر ہے جو $60 ملین کا ایک ہیلی کاپٹر ہے، اس کو بھی ایران نے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ اور جو سب سے بڑا نقصان کیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے، وہ 24 MQ-9 ریپر ڈرونز کے حوالے سے کیا گیا ہے جو تقریباً $1 ارب سے زیادہ مالیت کے بنتے ہیں، گو کہ اب ان کی تعداد تقریباً 40 سے اوپر جا چکی ہے۔ آزاد ذرائع سے بھی اگر اس کو دیکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مسلسل تباہ ہونے والے جو MQ-9 ریپر ڈرونز ہیں ان کی تعداد 24 بہت پہلے تھی، تقریباً مئی کی فگرز ہیں، اور اس کے بعد جون، جولائی اور اگست کے اندر اگر ہم کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو یمن کے اندر بھی یہ تباہ کیے گئے ہیں، اور اسی طرح یہ ایران کے ساتھ بھی جنگ میں تباہ کیے گئے ہیں۔ تو MQ-9 ریپر ڈرونز ایک ایک کر کے شکار کر رہے ہیں، اور جدید ترین ایران کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ ان کا شکار کر رہا ہے۔ تو MQ-9 ریپر ڈرونز جو تقریباً $30 ملین مالیت کا ایک ڈرون ہے، اس کو ایک ایک کر کے تباہ کیا گیا ہے اور بہت بری طرح اس کے فلیٹ کو اڑا دیا گیا ہے، اور امریکہ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کی ایک بہت ہی جدید وار مشین اب اس وار تھیٹر کے اندر ایران کے خلاف استعمال کرنے کے قابل نہیں رہی، اور اس کو اب پیچھے لے جایا جا رہا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی سٹوری کے بہت سے اعداد و شمار مئی کے ہیں، اور اگر اس کو لے کر ہم آگے بڑھیں اور اس کے اندر ملا لیں تقریباً ان تمام دعووں کو جو ایران کرتا رہا ہے اور ایران بتاتا رہا ہے، اور اس کے محض دعوے نہیں تھے، ان کے ساتھ ساتھ وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتا تھا کہ جو جہاں بھی کہیں نقصان پہنچایا جائے، بڑے پیمانے پر تباہی پھیلائی جائے، اس کی سیٹلائٹ امیجز ضرور شیئر کی جائیں۔ اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کویت ہو، قطر ہو، بحرین ہو یا جارڈن ہو، جہاں بھی ایئر بیس پہ حملہ کیا جاتا ہے، امریکہ کے مفادات پہ حملہ کیا جاتا ہے، اس کے سیٹلائٹ امیجز دیے جاتے ہیں۔ اور اگر ہم اب ذرا سا ڈسکس کر لیں ایران کے دعووں کو، تو اندازہ ہوتا ہے کہ تقریباً $21 ارب کا نقصان امریکہ کو مختلف طیاروں کی صورت میں، مختلف انفراسٹرکچر کی صورت میں اور مختلف وار ایکوپمنٹ کی صورت میں ہوا ہے، اور یہ محض 15 دن کے اندر ہوا ہے۔ 8 جولائی سے لے کر 22 جولائی کے درمیان ایک ونڈو ہے، اس بہت ہی مختصر ونڈو میں امریکہ کو جنگی تاریخ کا سب سے بڑا نقصان ہوا، جس میں تقریباً 42 کاری وار کیے گئے ایران کی جانب سے، 42 ڈرون اٹیکس کیے گئے، اور بہت بڑے پیمانے پر خیبر شکن میزائلوں سے اور دیگر بیلسٹک میزائلوں سے اس پہ اٹیک کیے گئے مختلف ایئر بیسز کے اندر، اور تقریباً 187 اہداف کو بھسم کر دیا گیا، اڑا دیا گیا۔ ان میں طیارے بھی شامل تھے، تقریباً 11 طیارے جو ایران کہہ رہا ہے وہ بھی شامل ہیں اس کے اندر، اور ڈرونز شامل ہیں، ہیلی کاپٹر شامل ہیں، اور اس میں ایک F-15E ایگل جو طیارہ تھا وہ بھی شامل ہے، جو تقریباً $96 ملین مالیت کا ایک طیارہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر تقریباً $21 ارب کے نقصان کے ذریعے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز، ارلی وارننگ ریڈار سسٹم، ڈیفنس سسٹم، پیٹریوٹ، تھارڈ کی بیٹریز، انٹرسیپٹرز، بہت سارے ایسے گودام جن میں بہت ہی جدید ترین اور مہنگا اسلحہ رکھا ہوا تھا امریکہ کا، اس کو تباہ کر دیا گیا نشانہ لگا کر۔ تو امریکہ کو اس وقت بہت زیادہ اور بہت ہی بڑے پیمانے پر نقصانات سے دوچار ہونا پڑا ہے اس وار تھیٹر کے اندر۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جو امریکہ ہے وہ انتہائی غیر محفوظ ہو چکا ہے یہاں پر، اور اس ساری جو وار ہے اس کو سیٹلائٹ کے ذریعے رشیا اور چائنا خاص طور پر بہت باریک بینی سے دیکھ رہے تھے، تمام مووز کا جائزہ لے رہے تھے، کہاں کہاں امریکہ پٹا ہے، کس وجہ سے پٹا ہے، کون سی ٹیکنالوجی اس کی آبسلیٹ ہو گئی ہے۔ دنیا اب اس سب کو جان چکی ہے، پہلے سے بہتر جان چکی ہے، اور جہاں امریکہ کے بہت سارے اسٹاک پائلز ختم ہو گئے ہیں، بہت سارے میزائل انٹرسیپٹرز ختم ہو گئے ہیں، اور اب اس کی لڑنے کی صلاحیت چھن چکی ہے، وہیں یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ اب امریکہ کے اندر اتنا دم نہیں ہے کہ وہ جا کے چائنا یا رشیا کے ساتھ کوئی بڑی جنگ لڑ سکے، طویل جنگ لڑ سکے، اور اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ بہت پریشان ہیں، کیونکہ وہ اور ان کی ملٹری اگلے 5 سال کے لیے کم از کم دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو چکے ہیں، اور اگر کسی طرح کا کوئی ایکٹ کرنے کی کوشش کسی ملک نے کی تو امریکہ اس کا بہت زیادہ جواب نہیں دے سکے گا۔ تو امریکہ آہستہ آہستہ اپنے نقصانات کو مان رہا ہے، تسلیم کر رہا ہے۔ ابھی وال اسٹریٹ جرنل کی سٹوری کے ذریعے تقریباً $13 ارب کے لاسز کو تسلیم کیا گیا ہے، لیکن آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ ان کا حجم $13 ارب سے کہیں زیادہ تھا، اور اس کو امریکہ اس وقت تسلیم نہیں کر رہا تھا، اور ایران کا ہر دعویٰ جو اس نے امریکہ کے خلاف کیا نقصان پہنچانے کا، وہ بالکل ٹھیک تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔